الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 24واں روزہ ہے۔ آنے والی رات مبارک رات 25ویں رات ممکن ہے شب قدر ہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مارکیٹ میں فلانی چیز کی کیا قیمت، تو آپ بتاؤ گے کہ فلانی چیز کی یہ قیمت، فلانی چیز کی کیا قیمت، تو آپ بتاؤ گے فلانی چیز کی یہ قیمت۔ لیکن کتنے سال ہو گئے ہماری زندگی میں جمعہ کے آتے ہوئے، ہمیں معلوم ہے کہ جمعہ کی کیا قیمت ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر گھنٹے میں اللہ رب العالمین 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ 6 لاکھ جہنمی ہر گھنٹے میں جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حساب سے جمعہ کے دن رات میں یعنی 24 گھنٹے میں اللہ رب العالمین 1,44 لاکھ یعنی 1,44 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی عظمت عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی 2 رکعت نماز اور دنوں کی 1000 رکعت سے افضل ہیں، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح اور دنوں کی 1000 تسبیحات سے افضل ہے۔ لیکن اس وقت مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی جمعہ کے دن اچھی طریقے سے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد یعنی نہائے، نہانے کے بعد مسجد میں جلدی چلے یعنی پیدل بھی چلے اور جلدی بھی چلے۔ اور حدیث میں فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں اور کوئی فضول بات نہ کرے اور خطبے کو غور سے سنے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم پر 1 سال کے نفل نماز اور ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اب ہر کوئی آدمی اپنے گھر کا اندازہ لگا سکتا ہے، ہم نے غسل اچھی طریقے سے کیا، غسل کرنے کے بعد پیدل چلے ہیں، جلدی مسجد میں آئے ہیں اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی ہے اور کوئی فضول بات نہیں کی اور خطبے کو دھیان سے سنا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میرے امتی کو ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کی 1 سال کی نفل نمازوں کا، ہر قدم کے بدلے میں اس کو 1 سال کی نفل نمازوں کا اور 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارو، جمعہ کے دن جلدی آئیں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی جگہ ہم جمعہ پڑھیں لیکن جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے،
اللہ رب العالمین جمعہ کے دن فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے نیک بندوں کی لسٹ تیار کر دو، میرے نیک بندوں کی فہرست بناؤ۔ جمعہ کے دن نیک وہی نہیں ہے جس نے تہجد کی نماز پڑھ لی ہے، جمعہ کے دن نیک وہی نہیں ہے جس نے صرف اشراق کی نماز پڑھ لی ہے، جمعہ کے دن نیک وہی نہیں ہے جس نے چاشت کی نماز پڑھ لی ہے، جمعہ کے دن نیک وہی نہیں ہے جس نے اور نفلی اعمال کر لیے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے جمعہ کے دن تو نیک وہ شمار ہوتا ہے جو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اس وقت میرے پیاروں مجھے مختصر آپ کو بتلانا ہے، امت حالات پر ہیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے اللہ ہمارے حالات کو درست فرمائیں اور اللہ رمضان کے مہینے کے جانے سے پہلے ہم سب کو معاف فرما دیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا میرے محبوب ہم نے آپ کی کئی باتوں کو سنا ہے، کئی تقریروں کو سنا ہے، کئی بیانات کو سنا ہے، لیکن آج تو بڑا عجیب منظر دیکھا، آخر کیا بات پیش آئی؟ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں اللہ سے معافی نہ مانگی، اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف نہ کیا۔ ہمارے آقا نے فرمایا آمین۔ اب آپ اندازہ لگاؤ جبریل امین سے بڑھ کر کوئی مقدس فرشتہ ہو سکتا ہے اور شہنشاہ کائنات کی زبان سے بڑھ کر کوئی مقدس زبان ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن ایک بات فائنل اور طے شدہ میرے پیارو کہ ہم سب گنہگار، بولو بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کلکم خطاؤن، اے میرے صحابہ کرام تم سب کے سب گنہگار ہو۔ تو وہ صحابہ کرام جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والے، حضرت اقدس کی تابعداری کرنے والے، حضرت اقدس کی فرما برداری کرنے والے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار کرنے والے، ایسے صحابہ کرام سے ہمارے آقا فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سب کے سب گنہگار ہو، تو کیا میرے دوستو میں اور آپ گنہگار نہیں ہو سکتے؟ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الخطائین التوابون المستغفرون، بہترین گنہگار وہ ہیں، بہترین اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں۔ میرے بھائیوں آج دنیا کا معاملہ دیکھو، دکان کا سیٹھ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا کوئی دوست ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے بیوی ناراض ہو جاوے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے ہمارا کوئی اور رشتہ دار ناراض ہو جاوے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے میرے بندے میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں، میں تو بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں تو بڑا رحم کا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اگر میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں، یہ حالات بگڑے ہیں، اس کی نشانی یہ کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اگر میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں اور تو میرے سامنے روئے گا، تیرے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بندے میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، استغفار کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے، یعنی ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، ہر حال میں استغفار کرتا رہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مشکل و تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں۔ چاہے کسی قسم کی بھی مشکلی میں وہ پھنسا ہو، کسی قسم کی بھی تنگی میں پھنسا ہو، اللہ پاک اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر قسم کے غم و فکر سے اس کو خلاصی اور نجات نصیب فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی کا بندوبست کرتے ہیں، ایسی
ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ روزی کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے میرے پیارو اللہ سے معافی مانگیں گے، کہو انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے دو امان یعنی دو حفاظت کی ذریعے، حفاظت کی اللہ کے عذاب سے حفاظت کے دو ذریعے چھوڑے ہیں۔ ایک تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وجود یعنی اللہ رب العالمین میری موجودگی میں عذاب نہیں دے گا، اور دوسری چیز استغفار، اللہ رب العالمین میری امت کو عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا، میں نے دنیا سے پردہ فرمایا اور میری امت نے استغفار کا اہتمام کیا، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارے آقا تو مقدس نبی تھے، پاکیزہ نبی تھے، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس کے باوجود حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دن بھر میں 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، یعنی اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رہے کہ توبہ اور استغفار کی توفیق سعادت مندی یعنی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ نیک لوگوں کو اس کی توفیق زیادہ ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، اور دن میں صبح میں استغفار کرتے ہیں، یعنی جو عبادتیں رات کو کی ہیں اس کو صبح میں اللہ سے قبول کرواتے ہیں، منواتے ہیں۔ فرمایا علماء نے لکھا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ استغفار کے لیے مناسب وقت صبح کا وقت ہے، تو جتنا ہو سکے استغفار کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو استغفار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مخلوق میں تمام کے تمام انبیاء کرام کے بعد اگر انسانوں میں سب سے اونچا کسی کا مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب مجھ کو نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی دعا بتلا دیجئے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتلائی جو ہم نماز کے آخر میں پڑھتے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اہم استغفار ہے، اس میں کھلے لفظوں میں اپنے قصوروار ہونے اور اپنے ظالم ہونے کا اقرار کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ مغفرت اور معافی کی بھی طلب ہے، اور یہ طلب بھی بہت عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر جن کا عشق بڑا زبردست کہ تمام امت کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور حضرت صدیق اکبر کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو صدیق اکبر کی محبت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کے باوجود وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کر لیا، میں نے تیری بہت ساری نافرمانی کر لی۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مغفرت کرنے والا تو ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وارحمنی، اور میرے حال پر رحم فرما دے۔ انک انت الغفور الرحیم، تو معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو ہلاک ہوتا ہے، حالانکہ ہلاکتی سے بچاؤ کا سامان خود اس کے پاس موجود ہے۔ اور فرمایا گیا، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہ ہلاکتی سے بچنے کا سامان کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ استغفار کرتے رہو، اللہ پاک ہلاکتی سے بچا لے گا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ
اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت قحط سالی ہو گئی ہیں، یعنی قحط سالی کا شکایت کی کہ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ قحط سالی کو دور فرما دے، تنگی کو دور فرما دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر کوئی ایک شخص آیا اور فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ حضرت غربت نے بہت پریشان کر دیا ہے، فقر و فاقہ نے بہت پریشان کر دیا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، فرمایا کہ حضرت میرے باغ خشک ہو گئے ہیں، میرے باغ سوکھ گئے ہیں، بارش کا کوئی انتظام نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت میری شادی ہو گئی ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ حضرت ہر ایک کا ایک ہی علاج، ارے بارش نہ ہو تب بھی استغفار کرو، قحط سالی ہو تب بھی استغفار کرو، فقر و فاقہ نے پریشان کیا ہو تب بھی استغفار کرو، ارے گھر میں بچے نہیں ہوتے، شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تب بھی استغفار کرو۔ تو فرمایا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی بلکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میرے بندو اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں آسمانوں سے بارش برساؤں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، یعنی تمہیں ایسی اولاد نصیب کروں گا جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور میں باغات کو بھی لگاؤں گا، میں نہروں کو بھی لگاؤں گا۔ تو میرے پیارو استغفار بہت بڑا خزانہ ہے۔ رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، کہو انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا اس کی مغفرت ضرور کر دی جائے گی، چاہے اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں سے بھاگ کر آیا ہو۔ اور شہنشاہ کائنات نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بستر پر جائے اور بستر پر جانے سے پہلے یعنی سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر یہی استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد کے بقدر کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ ریت کی تعداد کے بقدر کیوں نہ ہو۔ لیکن آج آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتلاتا ہوں، اس میں استغفار بھی ہیں اور دعا بھی ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہر مومن مرد اور عورت کے برابر اسے نیکیاں نصیب فرمائیں گے، یعنی دنیا میں جتنے مومن مرد ہیں اب ہم گن بھی نہیں سکتے، دنیا میں جتنی مومن عورتیں ہیں ان کے برابر اللہ پاک ہمیں نیکی نصیب فرمائیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت آسان دعا ہے، رب اغفر لی، ترجمہ ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، رب اغفر لی ولی والدی، اور میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، اس لیے کہ ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرا امتی 27 بار یعنی 27 بار اس کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین ہر مومن مرد اور عورت کے برابر اسے نیکیاں نصیب فرمائیں گے۔ صرف رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے طے کر لو، اپنے دل میں ارادہ کر لو کہ اپنے روٹھے رب کو منائیں گے انشاءاللہ۔ روٹھا رب بہت جلدی مان جاتا ہے، دنیا والے دھکے کھلاتے ہیں لیکن یہ پروردگار عالم ایسا ہے وہ دھکے نہیں کھلاتا۔ ایک مرتبہ ہم آ جاتے ہیں، اللہ پاک استقبال کرنے کو تیار ہے، بس اللہ پاک انتظار میں ہے۔ میرے بندو، تمہیں اپنے گنہگار ہونے کا احساس تو ہو، تم اپنے گنہگار ہونے کا احساس اور اقرار تو پیدا کرو کہ ہم نے گناہ کر لیے، ہم بے بس ہو گئے، طاقت اللہ کی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کا معاملہ کرنے والا ہے، اللہ کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔